اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران محترم، اللہ کا کرم، اس کا احسان، اس کا فضل ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے اور آپ کے مدرسہ التوحید کے جلسے کے عنوان سے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہر کام اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو حالات بننے لگ جاتے ہیں، اور اللہ نہیں چاہتا تو بنے ہوئے حالات بگڑنے لگ جاتے ہیں۔ آواز آپ کو آ رہی ہے یا گونج تو نہیں رہی ہے زیادہ؟ آپ سن رہے ہیں؟ آ رہی ہے آواز؟ کچھ خاموشی سی ہے، جیسے لگ رہا ہے نہیں سن رہے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں بھی پیچھے والے؟ اچھا، آج ہمارے ہاں جموں بٹھنڈی میں بھی پروگرام ہے، اور وہاں بھی اسی طرح ایمان والے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سیرت ہی کے عنوان سے وہاں بھی بیانات ہوں گے۔ مفتی صاحب کے اصرار پر میں نے اپنے پروگرام کے بجائے آپ کے پروگرام کو ترجیح دی، اس میں نے شرکت کی، مگر میں نے اسی شرط پر کہ مجھے جلدی فارغ کر دیا جائے تاکہ میں کوشش کروں کہ واپس پہنچ سکوں۔ آپ بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ خیریت سے پہنچا دے۔ مختصر وقت میں مختصر بات کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ وہ بات ہمارے دل میں اتارے جو
ہمارے لیے کل قیامت کے دن کام آنے والی بنے. جس دن بہت کچھ کام نہیں آئے گا، جس کو ہم نے کام والا سمجھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن کام آنے والی بنائے. لیکن میری اس کے لیے درخواست ہے، چونکہ بات حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو یہ بے ادبی ہوگی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی سنتے رہیں اور موبائل بھی سنتے رہیں. اور خاص طور سے یہ مندر کی اور گردواروں کی اور چرچوں کی گھنٹیاں بھی بجائیں مسجد میں. ہم نے بعض اچھے حضرات کو دیکھا، ان کی سادگی کی وجہ سے ان کو نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں. یعنی بہت سارے مولوی حضرات بھی ہمارے جیسے، ان کے موبائلوں میں بھی مندر کی گھنٹیاں بجتی ہیں. چونکہ میں مندروں کے شہر میں رہتا ہوں، اس لیے میں بتا سکتا ہوں کہ کون سی گھنٹی مندر میں بجتی ہے ہمارے پڑوس میں، گردوارے میں کون سی بجتی ہے، مگر انہوں نے اپنے وہاں وہی گھنٹیاں رکھی ہوئی ہیں. تو آپ کہیں گے کہ مندر کی نہ بجائیں تو مسجد کی بجائیں، تو مسجد میں گھنٹی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ مسجد بھی گھنٹی بجانے کی جگہ ہے. یہ تو گھنٹی بجانے کی جگہ نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے. قرآن پاک نے مسجد کا تعارف یوں کرایا، یذکر فیہ اللہ اسم کثیرا، جس میں اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ گھنٹیاں بجانا تو اللہ کے ذکر میں سے نہیں ہے. اس لیے خدا کے لیے تھوڑی دیر ان کو بند کر دو. اور اگر کہ زیادہ ہی آپ کو مجبوری ہے تو باہر بیٹھ جاؤ، باہر بھی آواز آ رہی ہے، وہاں بیٹھ کر بیان بھی سنتے رہو، گھنٹی بھی سنتے رہو، مگر مسجد کے اندر نہ بجاؤ. بہت سارے لوگوں کو نماز میں بھی یہ گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی سوچوں کو درست فرمائے اور ہمارے اعمال کو برباد ہونے سے بچائے. تو جو حضرات سیرت کے عنوان سے آئے، اپنی آخرت کی فکر لے کر آئے، ان سے میری یہ درخواست ہے، انشاءاللہ مانیں گے؟ کم سے کم جتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھیں اتنی دیر تو بند کرو. تو جو حضرات اس جلسے میں نہیں آئے ہیں، وہ گھنٹیاں بجانے کے لیے آئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ میری بات نہیں مانیں گے، تو بجاتے رہیں. اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت طیبہ کے بہت پہلو ہیں. کس چیز کو بیان کرے آدمی اور کس چیز کو چھوڑے. عام طور پر مقررین یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسا سمندر ہے جو ناپیدا کنار ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. کہاں سے بات شروع کروں، کہاں ختم کروں. ایک جلسے میں میرے سامنے کی بات ہے، کئی مقررین یہی بیان کرتے کرتے جا رہے تھے، تو ایک اور مقرر صاحب اٹھے جو مولوی صاحب نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایسا سمندر ہے کہ جس کو آپ نہیں بیان کر سکتے، تو اس سمندر میں ڈوب کے ہی مرو. پھر آپ آئے کس لیے ہو؟ سیرت ہی کو تو بیان کرنے کے لیے آئے ہو. اصل میں وہ بات شاید سمجھے نہیں تھے. سیرت کے کسی پہلو کی تکمیل نہیں کی جا سکتی، لیکن عرض تو کیا جا سکتا ہے اس کو. اس پروگرام میں کس چیز کو بیان کیا جائے؟ بہت عنوانات ہیں، میں صرف اس کو دو حصوں میں بانٹتا ہوں. ایک حصہ وہ ہے جس سے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مکہ کے مشرکوں کو، خدا کے نافرمانوں کو، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوا، اور جس سیرت کے عنوان سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پلکیں بچھیں، آپ کے لیے راستے میں پھول بچھائے گئے، آپ کے لیے محبتوں کو نشاور کیا گیا، آپ کے لیے باندیوں کو آزاد کیا گیا آپ کی خوشی میں. ایک وہ پہلو ہے سیرت کا. ایک دوسرا پہلو ہے جس کی وجہ سے اپنے پرائے ہوئے، جو رشتہ دار تھے وہ بیگانے ہوئے، اور جو دوست کہلاتے تھے وہ دشمن بنے، اور جو جانے پہچانے تھے وہ اچانک اجنبی ہو گئے. اور جس مکہ کو 40 سال تک آپ نے دیکھا تھا، اور جس پر آپ کے نبوت کے قدم لگے تھے، اور عرش ہلا تھا، اور عرش پر اس کی قسمیں کھائی گئی تھیں، وہ مکہ بھی آپ کے لیے اجنبی بننے لگا. یہ دوسرا پہلو ہے سیرت کا. دونوں بیان کرنے کے لائق ہیں، لیکن پہلے والے پہلو کو اور حضرات بیان کریں گے، چونکہ ابھی بہت وقت ہے.
میں نے کچھ آیتیں وہ پڑھی ہیں جو دوسرے والے پہلو کو بیان کرنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلے کے عنوان سے ہم یہ بیان کریں کہ اللہ نے پوری کائنات کو جگمگانے کے لیے، روشن کرنے کے لیے اپنے حبیب کو بھیجنا تھا۔ اس کے لیے کس جگہ کا انتخاب ہوا؟ کشمیر کی وادی اس کے لیے کیوں نہیں منتخب ہوئی؟ سوئٹزرلینڈ کی کیاریاں کیوں نہیں منتخب ہوئی؟ اس کے لیے پڑھے لکھے لوگ، دانشور لوگ اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے بڑی بڑی ڈگریوں لینے والے ڈگری ہولڈر لوگ تھے دنیا میں، ان کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ جو قومیں اپنے آپ کو مہذب کہتی تھی، متمدن سمجھتی تھی، اس دور کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو ماڈرن کہتی تھی، ان قوموں کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ دنیا کی دو سپر پاوریں تھی، ایران اور روم، ان حکومتوں کا اور ان کے علاقوں کا اور ان قوموں کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ مکہ کا انتخاب کیوں ہوا؟ اور خالی آپ کے آنے پر ہوا؟ آپ سے پورے 2500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا، مکہ شہر کو بسایا گیا، ایک قوم کو تیار کیا گیا اور اس قوم کو ان پڑھ رکھا گیا۔ اس کے ذہنوں کے اوپر دنیا کی تعلیم کے نقوش نہیں غالب ہونے دیے گئے، ان کو کسی تہذیب سے آشنا نہیں ہونے دیا گیا۔ پوری دنیا کے اندر اکیلی قوم تھی جن کا نام ہی ان پڑھ پڑا، جن کو الٹریٹ، ان پڑھ، نہ پڑھے لکھے لوگ سمجھتے تھے، اور اکیلے وہی تھے جن کا نام ہی ان پڑھتا تھا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ان امیوں کا انتخاب ہوا۔ ان امیوں میں پھر قریش کا کیوں انتخاب ہوا؟ کیسے ہو گیا؟ پھر قریش میں بنو ہاشم کا کیوں انتخاب ہوا؟ اور بنو ہاشم میں عبد المطلب کے خاندان کا، اور عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے عبداللہ کا کیوں انتخاب ہوا؟ اور پھر حضرت عبداللہ کو آپ کے آنے سے پہلے کیوں دنیا سے اٹھایا گیا؟ اور کیا یہ اتفاق ہے؟ کیا یہ حادثہ ہے کہ اسی مدینہ میں جہاں عبداللہ کو اٹھایا گیا آپ کے آنے سے 3 مہینہ پہلے، اسی مدینہ میں آپ 6 سال کی عمر میں جاتے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ؟ وہ کیا راز تھا کہ نہ مکہ میں حضرت آمنہ کا انتقال ہوا، نہ مدینہ میں حضرت آمنہ کی روح قبض کی گئی؟ روح کہاں قبض کی گئی؟ ابوا کی گھاٹیوں میں، ابوا کی پہاڑیوں میں، آج کے حساب سے آپ کہیں پیر کی گلی میں، لیکن پیر کی گلی تو سرسبز و شاداب علاقہ ہے، چشموں اور دریاؤں والا علاقہ ہے، سبزہ زار علاقہ ہے، جنگل کا علاقہ ہے، سنگلاخ پہاڑ، کچھ نہیں وہاں پیدا نہیں ہوتا، کچھ اگتا نہیں وہاں، کالے پتھر۔ اچانک بیمار ہوئی، ہائے ہائے کیوں ایسا کیا گیا؟ کیا یہ ایسے ہو رہا تھا؟ حادثہ پیش آ رہا تھا؟ اچانک ان کو تکلیف ہوتی ہے اور اچانک پھر بیماری بڑھتی رہتی ہے، اور ان کے ساتھ کون ہے؟ صرف ام ایمن ایک عورت ذات ہے، اور میرے اور آپ کے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایسے وقت میں، سفر میں، بیچ راستے میں، آدھے سے کچھ زیادہ ادھر مکہ ہے اور تھوڑا ادھر مدینہ ہے، اس بے آب و گیا وادی میں، سنگلاخ پہاڑوں میں، اجاڑ جنگل میں، یہاں ان کی روح قبض کی گئی، اور میرے اور آپ کے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں اس کو دیکھا بڑے قریب سے، کس طرح والدہ کی روح پرواز ہوئی اور کس طرح آپ یتیم ہوئے، اور آپ کے دل کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ وہ تو بس ان سے پوچھو جو اس منظر کو بیان کر سکتے ہوں کہ کس طرح آپ والدہ کی قبر کو دیکھ رہے ہیں۔ ام ایمن نے کن گڈریوں کو اکٹھا کیا، کن بکریاں چرانے والوں کو اکٹھا کیا ہوگا، اور انہوں نے کیسے قبر کھودی ہوگی اور کس طرح دفن کیا ہوگا، اور پھر دفن کرنے کے بعد آپ کو تیار کیا کہ چلیں آپ مکہ، لیکن آپ مکہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور ام ایمن کسی طرح تیار کرتی ہیں اور لے چلتی ہیں، تھوڑا دور جاتے ہیں، پھر پلٹ کر واپس آتے ہیں اور اپنی والدہ کی قبر سے لمٹ جاتے ہیں، چپٹ جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میری امی، میں تیرے بغیر کیسے رہوں گا؟ ابا تو پہلے ہی چلا گیا تھا، اب امی تھی، بھائی تو میرا کوئی ہے نہیں، بہن تو میری کوئی ہے نہیں، آپ ہی تو میری کائنات تھی، اور آپ بھی مجھے چھوڑ کے روٹھ گئی،
اور پتھروں کے نیچے اور زمین کے نیچے مٹی کے نیچے چلی گئیں اور 3 مرتبہ ام ایمن کسی طرح لے جاتی ہیں اور پھر چھوٹتے ہیں اور اپنی والدہ کی قبر سے لپٹتے ہیں. کیا یہ ایسے ہی ہو رہا تھا؟ حادثہ پیش آ رہا تھا؟ فرمایا نہ، یہ کوئی حادثہ نہیں. آپ کو کیوں اس بنجر زمین میں پیدا کیا گیا جہاں نہ باغ ہے، نہ بہار ہے، نہ کھیتی ہے، نہ سبزہ زار ہے، کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا یہ کوئی حادثہ ہے؟ نہیں، یہ ایک مشن کا حصہ ہے. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. آپ کے والد کو زندہ بھی رکھا جا سکتا تھا، آپ کی والدہ بھی زندہ رہ سکتی تھی، لیکن آپ کو یتیموں کا ملجا بننا ہے، آپ کو یتیموں کو سہارا دینا ہے، آپ کے دل کے اندر یتیموں کی کسک پیدا کرنی ہے، یتیموں کا درد آپ کو سمجھانا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. آپ کو یتیم پیدا کیا گیا، آپ کے دل کے اندر یتیم کا درد آئے. کل جب آپ کے پاس کوئی یتیم آئے تو آپ اس کو گلے لگائیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھیں. یتیموں کو آپ کے ہم پناہ ملے، آپ کے دل کے اندر یتیم کا درد پیدا ہو. ہم نے کائنات کے دل محبت اور کائنات کا درد آپ کے دل میں پیدا کرنے کے لیے آپ کو یتیم پیدا کر دیا. دنیا میں ہر جگہ تو سبزہ نہیں، ہر جگہ تو باغات نہیں. اگر آپ باغوں کے علاقوں میں ہوں، سبزہ زار علاقوں میں ہوں، تو بنجر علاقوں میں جو رہتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہے آپ کیسے سمجھیں گے؟ دنیا میں سارے تو مالدار نہیں ہیں، تو غریبوں پر کیا گزرتی ہے آپ کیسے سمجھیں گے؟ دنیا میں سب عورتوں کے شوہر زندہ تو نہیں رہتے ہیں، کچھ عورتوں کے شوہر مر بھی جاتے ہیں اور لوگ ان کو منحوس بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی نحوست سے اس کا شوہر مر گیا. آپ ان کے درد کو کیسے سمجھیں گے؟ اگر آپ یتیم نہیں ہوں گے، آپ کی والدہ بیوہ نہیں ہوں گی، آپ اپنی بیوہ والدہ کو نہیں دیکھیں گے اور اس بچپنے میں آپ یتیمی کے دور کو نہیں دیکھیں گے. الم یجدک یتیما فآوی. اور بھی کچھ راز سمجھانے ہیں. کیا راز سمجھانے ہیں؟ حالات خراب ہوں گے، نگاہیں بدلیں گی، بادل منڈلائیں گے، اندھیریاں چھائیں گی، اور آپ ہو سکتا ہے کہ لوگ مایوسی کے بادل آپ پر چڑھانے کی کوشش کریں. آپ مایوسی کا شکار نہ ہوں. کوئی کہے کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا، جی آپ کی تحریک کیسے کامیاب ہوگی؟ آپ پلٹ کر دیکھیں گے کہ وہ مالک جس نے یتیمی کے دور میں مجھے پیدا کیا اور پھر یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، وہ رب مجھے کیسے چھوڑے گا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. تیرا رب تجھے نہیں چھوڑے گا. کیسے چھوڑے گا؟ یہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کے تجھے دبا دے، کیسے دبا سکتی ہیں؟ تو یتیم پیدا ہوا، تجھے کوئی دبا نہ سکا. تو غریب گھر کے اندر پیدا ہوا، تجھے کوئی دبا نہ سکا. یہ دنیا والے تجھے دبا دیں گے؟ ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. تیری آنے والی صبح تیری جانے والی رات سے بہتر ہوگی. ہر نئی صبح نئی خوشخبری کا پیغام لے کر کے آئے گی. تیرا دین بڑھے گا، بڑھتا چلا جائے گا. اندھیرا مٹ چکا ہے، روشنی آ چکی ہے. واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. اب وہ کالی رات جا چکی ہے، اب صبح آنکھیں کھول رہی ہے. اب یہ صبح تابناک ہوگی، یہ چاشت بنے گی، یہ چڑھتے ہوئے سورج کی طرح چڑھتی جائے گی. آپ کا دین چڑھے گا، بڑھے گا، پھیلے گا اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گا. کہاں پہنچے گا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو خود کہے گا کہ اب میں راضی ہو گیا ہوں، بہت دے دیا میرے رب نے مجھے. تیرا دین دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گا. یہ ابو جہل، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ ولید مل کر کے آپ کے دین کو مٹا دے. قیامت نہیں آنے دوں گا اس وقت تک جب تک ہر پکے اور کچے گھر میں تیرا دین نہیں پہنچے گا. ہر جگہ پہنچے گا، جہاں جہاں انسان پہنچے گا وہاں وہاں تیرا دین پہنچے گا، وہاں وہاں تیری امت پہنچے گی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور رضا کا یہی مقام نہیں ہوگا، اس کے آگے بھی ایک مقام ہوگا. کون سا مقام ہے؟ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. جب سارے لوگ سو جائیں رات کو تو اٹھ، تیرے لیے کوئی مرتبہ سوا ہے، تیرے لیے کوئی بلند مرتبہ ہے. عام لوگوں کا مرتبہ تھوڑا، عام انبیاء کا مرتبہ بھی نہیں ہے. آپ کو رات کو جاگنا ہے،
کیوں؟ فرمایا نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تجھے تیرا رب مقام محمود پر کھڑا کرے گا جس کی سب تعریف کریں گے۔ جب سارے نبی شفاعت کی انکار کریں گے اس وقت میں تو کھڑا ہوگا، انسانیت کا حساب کتاب شروع ہوگا، وہ مقام ہی وہ ہوگا کہ جب آپ وہاں کھڑے ہوں گے اس مقام کی بھی تعریف ہوگی۔ آپ کی کیا تعریف ہوگی؟ اس بلند مرتبے کے لیے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ میرے حبیب تیرا مرتبہ بہت بلند ہے، اب سونے کا زمانہ گیا، اٹھیے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ساری رات کھڑے رہیں، تھوڑی سی اپنے آرام کے لیے رکھ لیں، تھوڑی سی آرام کے لیے۔ عام ایمان والے کا کیا مقام ہے؟ فرمایا عام ایمان والے کا یہ مقام ہے کہ یہ وہ لوگ تھے قلیلا ما یہجعون، جن کو راتوں کو نیند آتی نہیں تھی، کسی کی آنکھ کھلتی نہیں تھی، ان کو نیند آتی نہیں تھی۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں اٹھ کر استغفار کرتے تھے۔ لیکن نہیں، آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے، آپ تو ساری رات کھڑے رہیں، ہاں تھوڑا سا اپنے آرام کے لیے بھی رکھ لیں، نصفہ آدھی رکھ لیں، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے تھوڑا کم کر لیں، او زد علیہ، یا اس پر تھوڑا زیادہ کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، آپ کے اوپر بھاری ذمہ داری آنے والی ہے، اس ذمہ داری کو اٹھانا ہے، اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ کس طرح تیار ہوں گے؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کو اٹھنا یہ آپ کو تیار کرے گا، یہ نفس کو رونتا ہے، یہ مصائب کو سہنے کے لیے، اس راستے کی تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے، اس راستے کے طوفانوں اور علام اور مصیبتوں کو اٹھانے کے لیے، اس کے لیے تیار کرنے کے لیے آپ کو یہ تیار کرے گا۔ کیوں؟ آپ دن میں بھی تو ایسا کر سکتے ہیں، فرمان نہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو آپ کو بڑی مصروفیت ہوتی ہے دین کے کام کی، رات کے وقت میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جیسے آپ کو فرصت ملے آپ تو گڑ جائیں اور پتھر بن کر کے، پہاڑ بن کر کے ایسے ڈٹ جائیں اللہ کی عبادت کے لیے اور اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس رب کو رات کے وقت میں اٹھ کر کے یاد کریں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ جائیں اور اس سے جڑ جائیں، ایسا ہو جیسا ہے ہی کچھ نہیں، بس ایک مالک، صرف اسی کے دھیان میں لگ جائیں۔ یہ آپ کو مرتبہ اور مقام ملنے والا ہے، اس لیے آپ کو ان راہوں سے گزرنا ہے۔ یتیمی کا دور بھی آپ نے دیکھنا ہے، غربت کا دور بھی آپ نے دیکھنا ہے، اور وہ سنگلاخ علاقہ جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا ہے وہ بھی آپ کے لیے منتخب ہوا تاکہ ان سارے انسانوں کا درد آپ کے دل میں آئے، اور پھر ایسا درد آئے کہ اس درد کے اوپر پروردگار کو ترس آ جائے۔ ہائے ہائے درد کتنا ہے آپ کو، کس طرح لوگوں کو جہنم سے بچائیں، کس طرح لوگوں کو عذاب سے بچائیں، کس طرح لوگوں کو تباہی سے بچائیں، آپ اس کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب میں نے چاہا تھا کہ تو محنت کرے مگر اتنی بھی نہ کر کہ کہیں تیری جان نہ نکل جائے۔ لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، پیارے ایسا لگتا ہے کہ تو افسوس کر کے اپنے آپ کو ہی مار دے گا کہ لوگ کیوں نہیں اس کتاب کو مانتے اور کیوں نہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، کہیں افسوس کرتے تیری جان نہ چلی جائے۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، کہیں افسوس کرتے تیری جان نہ چلی جائے۔ یہ انسانیت کا درد آپ کے دل میں رکھنا ہے، اس کے لیے ان حالات سے گزارا۔ یہ جو 40 سال کی میں نے کہا کہ ایک دور گزرا آپ کی حیات طیبہ کا، یہ بھی بیان کرنے کا ہے۔ یہ دور کیسا گزرا؟ اس دور میں نے کہا پلکیں بچھی، ابو لہب جیسوں نے باندیاں آزاد کی، آپ کی پیدائش کے اوپر استقبال کیا، جشن منایا، خوشیاں کی، اور پورے مکہ میں نہیں پورے عرب کے اندر آپ کے اخلاق کی شہرت ہوئی، آپ کے کردار کی شہرت ہوئی۔ وہ مرتبہ اور مقام آپ کو ملا کہ پورا جزیرۃ العرب میں کسی کو نہیں ملا۔
مکۃ المکرمہ میں اللہ کا گھر ہے اور عربوں کے ذہن میں اس کی جو محبت ہے بلکہ دل میں وہ سب کو معلوم ہے، وہ گھر بنایا جا رہا ہے، اس میں حجر اسود کو رکھنا ہے۔ کون حجر اسود کو رکھے؟ ہر ایک آستین چڑھا کر آ گیا، میں حجر اسود کو رکھوں گا، یہ مرتبہ مجھے ملنا چاہیے، یہ مقام مجھے ملنا چاہیے، لیکن کسی کو نہیں ملا۔ کس کو ملا؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیوں ملا؟ بقول مناظر احسن گیلانی کے ایک کالے پتھر کے لیے سرخ لہو کے دریا بہنے والے تھے۔ کسی عقل مند نے کہا کیوں مرنے لگے ہو، مل کر کے کوئی بات کرو، فیصلہ کرو، کسی ایک آدمی کو جج بنا لو، اور آپ کو جج بنایا گیا۔ اور جج بھی کس طرح؟ کہا کہ جو سب سے پہلے کل کو حرم میں داخل ہوگا ہم اس کو جج بنائیں گے۔ مجھے وہ نہیں بیان کرنا، اس سے اگلی بات، جب آپ داخل ہوئے دوسرے دن تو سب کی زبان پر کیا آیا؟ اگر یہ پہلے سب سے حرم میں نہ داخل ہوتے اس کے باوجود بھی پورے عرب میں جج بننے کے لائق یہی تھے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ 35 سال کی عمر ہے، 5 سال کے بعد بس نبوت کا اعلان ہونے والا ہے۔ اس 35 سال کی عمر میں آپ کو پورے عرب نے تسلیم کیا اور کہا کہ ھذا الامین الصدیق رضینا بہ، یہ وہ سچا ہے، یہ وہ امانت دار ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ اگر ان کو جج نہ بنایا ہوتا، اگر یہ سب سے پہلے نہ بھی داخل ہوتے، اس کے باوجود ہم اس پر راضی تھے۔ لیکن جو دوسرا پہلو ہے، اس پر اور لوگ بھی بیان کریں گے، مجھے اس پر کچھ عرض کرنا ہے۔ وہ کیسا دور آیا، اچانک ایسا لگتا ہے جیسے ہوا کی رت ہی بدل گئی، ایسا لگتا ہے کہ یہ زمین ہی بدل گئی۔ وہ سارے کے سارے اپنے بیگانہ ہو گئے۔ وہ ابو لہب جس نے آپ کی پیدائش کے اوپر باندھی آزاد کی اور آپ کی پیدائش کا جشن منایا اور آپ کی پیدائش کے اوپر وہ خوشی کا اظہار کیا جو کوئی دوسرا پورے خاندان میں نہیں کر سکا، پھر وہ کون سی بات پیش آئی کہ سب سے پہلے یہی مخالفت میں کھڑا ہوا، آپ نے گھر میں دعوت کی تو یہی کھڑا ہوا، آپ نے صفا کی پہاڑی پر سب کو بلایا تو یہی کھڑا ہوا، اور یہاں تک کہ پورے قرآن پاک میں ان میں سے اگر کسی کا نام لے کر کے اس کے انجام کو بیان کیا گیا تو تنہا اس کے انجام کو بیان کیا گیا۔ اوروں کی طرف اشارے ہوئے مگر اس کی طرف اشارہ نہیں ہوا، اس کے لیے نام بیان کیا گیا۔ اشارے کیسے ہوئے؟ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا۔ میرے پیارے، آپ نہ گھبرائیں، یہ دشمنوں کو سے آپ گھبرا کیسے سکتے ہیں؟ مجھ پر چھوڑو اس کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا تھا، پھر میں نے اس کو مال دیا، پھر میں نے اس کو دولت دی، پھر میں نے اس کو پاس رہنے والے بیٹے دیے۔ یتمع ان ازیدا، اور وہ چاہتا ہے کہ ابھی اور مجھے ملے، کلا، اور نہیں ملے گا، انہو کان لآیاتنا عنیدا، یہ میری آیتوں کا دشمن ہے، اور کیسا بدتر دشمن ہے۔ انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یوثر۔ یہ کیسا کمینہ، کیسا بدبخت ہے۔ قریش کی میٹنگ لگی، مجلس جمی، اس سے پوچھا گیا کہ اس نئے دین کے بارے میں کیا تبصرہ کیا جائے، اور اس نئے دین کے صاحب کو حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لقب دیا جائے؟ اس لیے کہ ہمارا کسی ایک لقب پر اتفاق نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی آپ کو جادوگر کہہ رہا ہے اور کوئی کیا کہہ رہا ہے؟ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ جادو کرنے والا نہیں بلکہ جادو کیا ہوا ہے۔ اور کوئی آپ کو کہہ رہا ہے شاعر نتربص به ریب المنون، یہ شاعر ہے، انتظار کرو، جس طرح اور شاعر مر گئے چلے گئے دنیا سے، یہ بھی چلے جائیں گے۔ اور کوئی کیا کہہ رہا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک لمجنون، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لوح محفوظ کی قلم تو قسم، اور اس قلم کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ کیوں کہنا پڑا یہ؟ اس لیے کہ وہ اسی طاقت سے کہہ رہے تھے یا ایھا الذی نزل علیہ القرآن انک لمجنون، او انسان جو کہتا ہے کہ میرے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے تو واقعی دیوانہ ہے۔ کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے،
کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مسحور کہہ رہا ہے، کوئی ایک ان کا لقب نہیں ہے، کوئی ایک لقب ان کا رکھا جائے، ایک نام رکھا جائے، اور جو برادری کا سب سے بڑا تھا اس کو کہا گیا کہ تو ہی کوئی نام رکھ، اور اس نے نام رکھنے کے لیے کیا ڈرامہ رچایا، قرآن پاک نے اس کا کیسا نقشہ کھینچا، کچھ مقام ہے، ایسا لگتا ہے کہ آج کل کا دور ہوتا، کوئی فوٹوگرافری کرنے والا ہوتا، بالکل اس کی ایک پکچر بن کر کے سامنے آ جاتی۔ اس نے کیا کیا؟ انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم عبس وبصر، اس نے سامنے نظر دوڑائی، مجمع کو دیکھا، پھر ایک انداز لگایا کہ میں کیا لقب دوں ان کو، اور پھر اس نے تیوری چڑھائی، ماتھے پر شکن لائی، اور پھر اس نے اور منہ بنایا، اور پھر وہ یوں مڑا لوگوں کی طرف کہ کوئی غلط چیز اور کوئی نعوذ باللہ کوئی گندی چیز کا ذکر کرنے جا رہا ہے، اس کے الفاظ میں خاکم بدہن۔ تو پھر اس نے کیا کہا؟ پھر کہنے لگا سحر یوسر، ارے کیا نام دیں گے اس کو تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ چلتا ہوا جادو ہے۔ قرآن پاک نے اس کے انداز کو بیان کیا، مگر اس کا نام لیا؟ بولو، نام نہیں لیا۔ ایک اور کا تذکرہ ہوا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ۔ میرے محبوب، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ کسی عقیدے پر نہیں کھڑے ہیں، یہ کسی سوچ پر نہیں کھڑے ہیں، ان کے اندر جتنی بھی طاقت ہے وہ صرف کس وجہ سے ہے؟ آپ کے مقابلے کے لیے ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا نرم ہو جائیں تو یہ بھی پھر نرم ہو جائیں گے، تو کیا آپ نرم ہوں گے؟ فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ کو نہیں نرم ہونا ہے، فلا تطیع، اور آپ ہو ہی نہیں سکتے ہیں، آپ بات نہیں ماننا اس قسمیں کھانے والے کی اور اس کی جو قسمیں کھاتا ہے اور خیر سے لوگوں کو روکتا ہے، اور جو اجڑ مزاج ہے اور بد دماغ قسم کا ہے، اور اس کے اندر یہ برائیاں، اور سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ بعد ذالک زنیم، مجہول النسب آدمی ہے، اس کا کوئی نسب ہی نہیں ہے، اس کی بات نہیں ماننا، لیکن اس کا بھی نام، بولو نا، نام نہیں لیا گیا، ایک ہی کا نام لیا گیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تنہا اس کا نام لیا، حالانکہ اس نے اس زندگی پر تو خوشی منائی تھی اور وہ خوشی کی تھی کہ جو دوسرا نہیں کر سکتا ہے، مگر تنہا اسی کا نام لیا، اس لیے کہ جہاں وہاں خوشی منائی وہاں مخالفت نے بھی حدوں کو کراس کر گیا۔ کتنے حدوں کو کراس کیا؟ عربوں کا ایک اخلاق اور کردار کا ایک مقام ہے، اس سے نیچے اترنے کو وہ بدتمیزی سمجھتے ہیں، ان کا ایک مقام ہے، مجلس میں بات کرنی دی جائے کسی کو، اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے پہلے اس کی بات پوری سنی جائے، لیکن یہ وہ بدبخت انسان ہے جس نے آپ کو مجلس میں کھڑا نہیں ہونے دیا۔ ابو طالب نے کہا بیٹھ، بات تو کرنے دے، اس کے بعد اس نے اللہ کے حبیب کو کھڑا ہونے دیا، اور جب آپ نے بات کی اس نے بڑبڑانا شروع کیا، اور میں کہوں تو غلط نہ ہو شاید کہ دنیا میں پہلی مرتبہ اس نے ہی واک آؤٹ ہونے کی سنت جاری کی، جو آج کل واک آؤٹ ہونے کی سنت ہے نا، یہ بڑبڑاتا ہوا مجلس سے نکل گیا، کہتا اچھا ہم سب کو بیوقوف سمجھتا ہے، ہمارے باپ دادا سب بیوقوف تھے، جو تو تحریک لے کر آیا ہے اس کی وجہ سے تو سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا، کس کا میں مقابلہ کروں گا، اس کے لیے تو ہمیں آپ کے ہاتھ کو پکڑ لینا ہے، آپ کی زبان کو بند کرنا ہے، اور سب سے زیادہ میں اس کا حقدار ہوں کہ میں آپ کے ہاتھ کو پکڑ لوں۔ کوئی پکڑ سکتا ہے جس کا اللہ نہ پکڑنے دے؟ اللہ کہے آپ کا دین بڑھے گا اور بڑھتا چلا جائے گا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تیرا رب وہ ہے، تیرا مالک وہ ہے جس نے تجھے یہ سچا دین دیا ہی اس لیے ہے تاکہ یہ ساری دنیا میں پھیلے اور ساری دنیا کے جھوٹ کے اوپر غالب آ جائے، سارے ادیان کے اوپر غالب آ جائے، سب سوچوں کے اوپر یہ غالب آ جائے، یہ اس لیے آپ کو دین دیا گیا ہے۔ کوئی آپ کو دبا سکتا ہے؟ اس نے دبانے کی کوشش کی، مگر اس کے دبانے سے کوئی دبتا ہے؟
اس نے جو کوششیں کی اس کے جواب میں جب اس نے حدوں کو کراس کیا تو پورے عرب کے اندر بلکہ آپ کے دور کے جتنے کافر اور جتنے مشرک تھے ان سب میں تنہا اس کا نام لیا گیا، کسی دوسرے کا نام نہیں لیا گیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اس نے کہا تھا، آپ نے تقریر فرمائی، مشہور واقعہ سب کو یاد ہے، اس پر اس نے کہا تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، نعوذ باللہ تو برباد ہو، تیرا دین برباد ہو، تیرا دن برباد ہو، تو نے اس لیے ہم کو جمع کیا تھا۔ قرآن نے کہا یہ کہاں تو برباد ہوگا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور یہ نہیں کہا کہ برباد ہوگا بلکہ کیا کہا، برباد ہو چکا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، وتبا، اور وہ برباد ہو چکا ہے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کام نہیں آیا ہے، اس کی بیوی اس کے کام نہیں آئی، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی اس کو نہیں بچا سکی تباہی سے، اور اس کی بیوی اس کو کیا بچائے گی، وہ لکڑیاں اٹھانے والی، اس کے گلے کے اندر تو جہنم کا رسہ ہے، وہ پڑ چکا ہے اس کے گلے کے اندر، حالانکہ ابھی پڑا نہیں۔ کیا کہنا چاہتا ہے قرآن کہ جو ہم نے کہا وہ ہو گیا، ایسا ہی ہو کر کے رہے گا۔ ابو لہب بھی دشمن ہوا، ابو جہل بھی دشمن ہوا، عتبہ اور شیبہ اور ولید بھی دشمن ہوا، بلکہ یوں کہیں کہ زمین بھی دشمن ہوئی، فلک بھی دشمن ہوا، سب کے سب دشمن۔ کل تک آپ کو سارے کے سارے الصادق کہتے تھے، الامین کہتے تھے، سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ امانت دار، آخر آپ نے کون سا قصور کیا جس کی وجہ سے سارے دشمن ہو گئے؟ بس یہ نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی اور بات ختم کروں گا۔ قرآن پاک کہتا ہے، قرآن پاک نے کئی مقام پر آپ کو عجیب انداز سے تسلی دی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دے، حق کو حق کر کے سنا دے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے بہت دفعہ عرض کیا اس کو، ایسے الفاظ ہیں اس کو اپنے الفاظ سے کوئی ترجمہ کرے کیسے کر سکتا ہے؟ فصدع کا لفظی معنی کیا ہے؟ خود قرآن سے پوچھو۔ قرآن پاک کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے آپ اس کو دیکھتے وہ جھک جاتا، متصدعا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ سب نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ اب یہاں آپ پہنچے فاصدع بما تؤمر، تو لفظی معنی اردو والے کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر پہنچا دیجئے، اعلان کر کے پہنچا دیجئے، واش گاف لفظوں میں کہہ دیجئے، صاف صاف حق کو بیان کر دیجئے۔ مگر یہ سب دامان ہیں، تنگ دامن ہیں، ان کے اندر وسعت نہیں ہے، یہ اس مفہوم کو ادا کر رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ آپ حق کو اس طرح بیان کریں کہ جس طرح شیشے کو توڑا جاتا ہے، شیشہ دیکھنے میں بڑا طاقتور نظر آتا ہے لیکن ایک چوٹ سے اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور شیشے کا کمال کیا ہے؟ جب ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ پھر جڑتا نہیں ہے۔ پوری دنیا کا باطل شیشہ ہے، آپ ایک حق کی ضرب لگائیں اس شیشے کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور جب ایک مرتبہ ٹکڑے ہوں گے تو دوبارہ یہ جڑے گا نہیں۔ اور بالکل اسی طرح ہوا، کیسا ٹوٹا؟ 23 سال کی محنت ہوئی اور شیشہ ٹوٹا، اور ٹوٹنے کے بعد آپ نے کیا اعلان کیا؟ حرم میں کھڑے ہو کر اعلان کیا ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی جزیرۃ العرب، آج شیطان مایوس ہو چکا ہے، اب جزیرۃ العرب میں اس کی کوئی پوجا نہیں کرے گا۔ ہائے ہائے، فاصدع بما تؤمر، آپ اس قرآن کے ذریعے سے، اس دین کے ذریعے سے جو آپ کو دیا گیا ہے، دنیا کے باطل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے۔ تو دنیا کے باطل کو ٹکڑے کریں گے، آگ لگے گی، ہلچل مچے گی، طوفان اٹھے گا، ہنگامے ہوں گے، اور دنیا کے اندر ایک طوفان بدتمیزی اٹھے گا، آپ کے خلاف دشمن اکٹھے ہو جائیں گے، تو اس کا کیا ہوگا؟ انا کفیناک المستہزئین، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ جتنے مذاق اڑانے والے ہیں ان سب کی طرف سے ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ اللہ اکبر، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اس کے فوراً بعد ہے یہ دوسری آیت۔ میرے محبوب، آپ کے دل پر جو ان کی باتوں سے گزرتا ہے، اور آپ جو تنگ دل ہو رہے ہیں، اور آپ جو غمگین ہو رہے ہیں، ہم کو وہ سارا معلوم ہے آپ کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کثرت سے میرا ذکر کیجئے گا، کثرت سے سجدے کیجئے گا، میں ان سب کی طرف سے آپ کے لیے کافی ہوں۔
اقبال نے اس مفہوم کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے. تہذیب نبوی کارگاہ شیشہ گراں ہے، شاعر مشرق کو آداب جنوں سکھلا دے. پاگل کے کوئی آداب ہوتے؟ اندھا دھند پتھر مارتا ہے. آپ بھی اسی طرح کیجئے، حق کی صدا لگائیے گا، باطل خود بخود ٹکڑے ہو جائے گا، پاش پاش ہو جائے گا. تہذیب نبوی کارگاہ شیشہ گراں ہے، شاعر مشرق کو آداب جنوں سکھلا دے. میں نے کہا کہ قرآن پاک نے آپ کو تسلی دی. یہاں بھی اس قدر آپ کی دشمنی بڑی، جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، جو تعریفیں کرتے تھے تو کر کر کے ان کی زبانیں سوکھ جاتی تھی. آپ کی تعریف ختم نہیں ہوتی تھی، ان کی زبانیں سوکھ جاتی تھی. اب آپ کی توہین کرنے میں، آپ کو گالیاں دینے میں، جادوگر کہنے میں اور کاہن کہنے میں اور دیوانہ کہنے میں حدوں کو کراس کر گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا ہوا کیوں؟ تو اس کی تسلی دیتے ہوئے قرآن پاک نے اس راز سے پردہ اٹھایا. قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون. میرے حبیب یہ دوسرے مقام پر ہے 7ویں پارے میں. میرے حبیب، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، آپ غمگین ہیں، آپ زخموں سے چور چور ہیں ان باتوں کی وجہ سے جو یہ کہتے ہیں. باتوں سے بھی آدمی چور چور ہوتا ہے. قرآن پاک نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور ہم تم کو ضرور بالضرور کچھ آزمائیں گے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت تو آج کے دور کے لیے نازل ہوئی ہے. اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو بتائیے تمہیں آزمایا جائے گا، مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا. اور ایک بڑی آزمائش کیا ہوگی؟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. تم لوگ ضرور سنو گے ان یہودیوں اور عیسائیوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور شرک کرنے والوں سے سنو گے. کیا سنو گے؟ اذًا کثیرا، بہت زیادہ تکلیف سنو گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، تکلیف سہی جاتی ہے کہ سنی جاتی ہے؟ تکلیف تو آدمی سہتا ہے، تو سننا کیوں کہا قرآن پاک نے؟ اس کا مطلب کہ جو سہنے کی تکلیف ہے وہ چھوٹی ہے، اور جو سننے کی تکلیف ہے وہ سہنے کی تکلیف سے بھی بڑی ہے. اور کسی عربی شاعر نے کہا ہے کہ جو تلواروں کے گھاؤ ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، لیکن جو زبانوں کے اور جو باتوں کے تیر ہوتے ہیں اور اس کے جو زخم لگتے ہیں وہ کبھی بھرتے نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو جو طائف میں تکلیف پہنچی، پتھر پڑے، اس کے لیے نہیں کہا کہ آپ کا جو جسم چور ہو رہا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ کیا کہا؟ آپ کا جو دل چور چور ہے. قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں آپ اس کی وجہ سے بڑے غمگین ہیں، ہم کو یہ سب کچھ معلوم ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں. تو آپ کیا کریں؟ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، برداشت کر جائیں اور ہمت کے ساتھ ڈٹ جائیں. کما صبر اولو العزم، جیسے آپ سے پہلے ہمت والے نبی ڈٹ گئے تھے. برداشت کریں. کیا مطلب برداشت کرنے کا؟ ولا تستعجل لهم، آپ دامن نہ پھیلائیں، آپ ہاتھ نہ اٹھائیں. اگر آپ ان کے لیے جلدی عذاب مانگیں گے تو ابھی آ جائے گا. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. یہ تدبیریں کرتے ہیں میرے دین کو دبانے کی، اور میں تدبیریں کرتا ہوں دین کو دنیا میں پہنچانے کی اور دین کو بڑھانے کی اور پھیلانے کی. آگے کیا فرمایا؟ مہل الکافرین، آپ کافروں کو تھوڑی مہلت دیجئے. یہ نہیں کہا کہ میں ڈھیل دے رہا ہوں، بلکہ یہاں کیا کہا؟ آپ ان کو مہلت دیجئے. مطلب ان کا معاملہ یوں سمجھو آپ کے پاس ہے، آپ جب ہاتھ اٹھائیں گے، آپ دامن پھیلائیں گے، ان کی چٹنی ہو جائے گی، ان کی شام ہو جائے گی. ابھی ان کو آپ تھوڑی مہلت دیجئے. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے جلدی نہ عذاب کو مانگیے، تھوڑی ان کو مہلت دیجئے، صبر کیجئے، برداشت کیجئے. تو سوال یہ ہے، اصل سوال تو اپنی جگہ رہا کہ آپ کے ساتھ جھگڑا کس بات کا ہے؟ آپ کو تو الصادق کہتے ہیں، الامین کہتے ہیں، پورا عرب آپ کے لیے کلپل کے بچھاتا ہے، ابو لہب آپ کے لیے باندیاں آزاد کرتا ہے. فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. تنہ منڈی کے روشن ضمیر لوگوں، اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں بھی سمجھوں اور آپ بھی سمجھیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ برداشت کیجئے. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں.
حالانکہ مکہ کے کافر آپ کو جھوٹا کہہ رہے تھے کہ نہیں؟ بولو، خالی جھوٹا نہیں، ایک مقام پر کہتے کذابن، یہ بہت جھوٹا ہے۔ سورہ صاد میں ہائے ہائے، اللہ بھی کہہ برداشت کرتا ہے اس کے حبیب کو جو زمین پر چلے اور زمین پر آپ کے مبارک قدم پڑے، اس زمین کی پروردگار عرش پر قسم کھائے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ کیوں قسم کھاتا ہے؟ اس میں کعبہ ہے، صفا اور مروہ ہے۔ فرمایا نہیں، انت حل بهذا البلد، آپ کے نبوت والے مبارک قدم اس کو لگے ہیں، اس لیے اس کی قسم کھاتا ہوں۔ ہائے ہائے، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، لوگ کہتے ہیں ایسے اپنی طرف سے بنا کر کے باتیں کہتے ہیں، قرآن ان سے پوچھتا ہے یہ نظام کائنات سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ہر ایک ستارہ اپنے اپنے مدار پر چل رہا ہے، کل فی فلک یسبحون، اگر یہ اپنے راستے کو چھوڑ دیں اور بھٹک جائے کوئی ستارہ تو آپس میں ٹکرائیں، کیا کائنات باقی رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی ہے۔ اس سے زیادہ ناممکن ہے کوئی ستارہ اپنا راستہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن میرے حبیب اپنا راستہ چھوڑ دے، یہ ممکن ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو زبان سے ان کی نکلتا ہے وہ میری وحی ہوتا ہے، میری وحی کے سوا وہ بول نہیں سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مقام اور مرتبہ آپ کا، اور اس کے باوجود آپ کو اتنا کچھ کہا جا رہا ہے، ساحر، کذاب، مگر اللہ برداشت کر رہا ہے۔ کیوں برداشت کر رہا ہے؟ تسلی دیتا ہے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے میرے حبیب یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں۔ اگر آپ کو جھوٹا کہنا ہوتا تو 40 سال تو آپ ان کے بیچ میں رہے، آپ کو کسی نے جھوٹا کہا؟ ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور ولید اور ابو لہب اور بڑے بڑے کافر، سب کے سب نے آپ کو سب سے سچا کہا، سب سے امانت دار کہا، کسی ایک نے آپ کے اوپر کوئی الزام لگایا؟ کسی قسم کا کوئی الزام؟ بلکہ پورے مکہ کے اندر امانتیں رکھنے کے لیے کوئی ایک شخص ان کو نہیں ملا۔ اگر امانتیں رکھی تو کس کے پاس رکھی؟ بولو نا، آپ کے پاس رکھی ہیں امانتیں، اور پھر آپ کو کہ اتنے دشمن، قرآن کہتا آپ کو نہیں جھوٹا کہتے۔ اگر آپ کو جھوٹا کہتے تو 40 سال تک کیوں نہیں کہا؟ پھر کس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں؟ اوہو، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، میرے حبیب آپ کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں، یہ ظالم میرے قرآن کے دشمن ہیں۔ آپ قرآن آج بیان کرنا چھوڑ دیں، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، تو آپ ڈھیلے ہو جائیں تو ایک دم ڈھیلے ہو جائیں گے، لیکن اللہ آپ کیسے ڈھیلے ہو سکتے ہیں؟ قرآن آپ کو کہہ رہا ہے وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، کوئی دنیا کی طاقت میرے قرآن کو تجھے بیان کرنے سے روک نہ دے، بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، جبکہ یہ آپ کی طرف نازل ہو چکا ہے۔ اور جب قرآن نازل ہوا تو اس کا کیا تقاضا ہے؟ اس کے بیان کرنے سے کوئی نہ روکے۔ اس کا بیان کیا ہے؟ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، یہ تیرا پیغام ہے، اس کو بیان کرنے سے کوئی تجھے روکے نہ۔ یہ میرے قرآن کے دشمن ہیں، تیرے دشمن نہیں ہیں، یہ تجھ کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں، یہ میرے قرآن کو جھوٹا کہتے ہیں، قرآن کے اس مضمون کو جھوٹا کہتے ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا اس پر آ جائیں کہ قرآن کیا بیان کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ مِّن قَبْلِكَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے، جس علاقے میں آئے، 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی آئے، ہر دور کے اندر اس قوم کے تقاضے کے مطابق اور بھی وحی نازل ہوئی، لیکن سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی اور سب کو ایک پیغام ملتا رہا، وہ کیا پیغام ملا؟ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي، یہ وحی ان پر نازل ہوتی تھی کہ میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، فَاعْبُدُونِي، میری ہی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن سے خود پوچھا کہ بتائیے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ، کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا؟ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اس وجہ سے یہ میرے رسول کے منکر ہو گئے، رسول کو نہیں پہچانا رسول کو، وہ رسول جس کو پرندوں نے پہچانا، چڑیا نے آپ کو آ کر کے شکایت کی کہ نہیں کی؟ وہ رسول جس کو اونٹ نے پہچانا، آپ سے شکایت کی کہ نہیں کی؟
وہ رسول جس کو کنکریوں نے پہچانا، آپ کے ہاتھ میں نہیں اسی کے ہاتھ میں، انہوں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ پہچانا تھا تبھی تو پڑھا۔ وہ رسول، اللہ اکبر، جس کو جھاڑیوں نے پہچانا، درختوں نے پہچانا، کیا مکہ والوں نے ان کو نہیں پہچانا؟ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا اس لیے یہ آپ کے دشمن ہیں؟ بل جاءہم بالحق، نہیں پہچانا آپ کو مگر یہ آپ سچ لے کر آئے۔ وَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں اور جھوٹوں کو سچ پسند نہیں آتا ہے۔ آپ سچ بیان کرتے ہیں، ان جھوٹوں کے حلق سے وہ نہیں اترتا ہے۔ اور وہ سچ کیا ہے جو آپ پیش کرتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی، یہ دشمنی کا سبب ہے، آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ اور وَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور یہ سیدھے راستے پر نہیں چلنا چاہتے ہیں۔ جن کو ٹیڑھے راستوں پر چلنے کی عادت ہوتی ہے ان کو کہا جائے سیدھے راستے پر چلو، وہ چلیں گے سیدھے راستے پر۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ ان کو سیدھے راستے کی دعوت دیتے ہیں، یہ جھگڑے کی بنیاد ہے۔ تو سیدھا راستہ ہے کیا ہے؟ تو میں نے پھر آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، میں قرآن کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں آپ نبی ہیں، اور آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، سیدھے راستے کی آپ دعوت دیتے ہیں۔ یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اور تھوڑا آگے بڑھیں، اللہ نے سیدھے راستے کی نعمت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا سب سے بڑی نعمت سیدھا راستہ، سب سے بڑی نعمت صراط مستقیم انسان کو مل جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام ایک پوری جماعت تھے، وہ انسانیت کے امام تھے، کائنات کے امام تھے، قانتا للہ، اللہ کے لیے جھکنے والے تھے، اور کیا تھے؟ لم یک من المشرکین، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ وَهَدَيْنَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ ہم نے ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے سیدھا راستہ دکھایا تھا۔ یہ سیدھا راستہ ہے کیا ہے؟ قرآن پاک کو اللہ کو جو اس کے نیک بندوں کے، انبیاء کرام کے بول پسند آئے، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں محفوظ کر دیے۔ کیوں؟ قرآن پاک کی ایک شان ہے مہیمن علیہ، یہ قرآن پاک پرانی کتابوں کا نگران ہے، ان کتابوں کی جتنی باتیں قیامت تک بچانی ہیں وہ بھی، اور اس دور کے انبیاء کرام کے جو الفاظ محفوظ رکھنے ہیں قیامت تک وہ بھی قرآن پاک میں اتار دیے گئے، تاکہ قیامت تک قرآن باقی رہے اور انبیاء کرام کی وہ باتیں بھی باقی رہیں۔ اور انبیاء کرام کی جو باتیں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ وہ قرآن پاک میں اتار دی۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر ہے جو لگتا ہے کہ اللہ کو کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی۔ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ قرآن پاک کا ایک انداز ہے کہ کسی بات کو دہراتا نہیں ہے، ریپیٹ نہیں کرتا ہے، ایک مرتبہ بات آ گئی چلو آگے، دوبارہ نہیں اس کو دہراتا ہے۔ اگر قرآن پاک کسی بات کو دہرا رہا ہے اس کا مطلب کہ یہ بات بڑی اہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تقریر اتنی پسند آئی اللہ کو کہ قرآن پاک نے ایک جگہ نہیں تین جگہ بیان کی۔ کتنی جگہ بیان کی؟ 3 جگہ۔ ہائے ہائے، تقریر کیا ہے؟ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اے انسانوں یہ مان لو کہ پالنے والا اکیلا اللہ ہے، میرا پالنے والا بھی وہی ہے، تمہارا پالنے والا بھی وہی ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی عزت اور ذلت کا مالک ہے، جس کا اعلان کروایا گیا آپ کی زبان سے۔ کیسے اعلان کرایا؟ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ھو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ، اگر وہ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے فلا کاشف لہ، پوری کائنات کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو اس تکلیف سے کو آپ سے ہٹا سکے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر آپ کو کوئی مرتبہ وہ دینا چاہے تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے۔ پھر دوبارہ دہرایا اس مضمون، یہ بھی اللہ کو بڑا پسند آیا۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے کوئی اس تکلیف کو نہیں ہٹا سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ
فلا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، انداز بدل کر پھر اس مضمون کو دہرایا، اور اگر وہ کوئی آپ کو خیر عطا کرنا چاہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ وہ مضمون، اللہ کو اپنا رب مان لیں، حاجت روا مشکل کشا مان لیں، عزت اور ذلت کا مالک مان لیں۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ توجہ، آپ کو ذہن میں ہے یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ نہیں ہے ذہن میں؟ دو واقع پیش آئے اکٹھے، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ دو واقع کیا پیش آئے؟ بدر کے بعد آپ نے یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا مدینہ میں، بنو قینقاع، ان کو اکٹھا کیا بازار میں اور ان کو کہا کہ بنو قینقاع تم ایسے لوگ ہو کہ لگتا ہے پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو، اور تمہارے دماغ کی کھڑکیاں بھی کھلی ہیں، میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ یہ جو بدر کا واقعہ پیش آیا ہے، اس سے پتا چل گیا کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اب اس سچ کو تم مان لو ورنہ اللہ کے عذاب کے منتظر رہو۔ انہوں نے آستینیں چڑھائیں اور انہوں نے کہا کہ مکہ کے کچھ بے وقوف شہری تھے، ان کو جنگ کرنی آتی نہیں تھی، ان کو آپ نے مار دیا، اس سے آپ دھوکے میں نہ پڑے، اگر ہمارے ساتھ مقابلہ ہوا آپ کو پتا چل جائے گا جنگ کس کو کہتے ہیں۔ ایک واقعہ پیش آیا۔ دوسرا واقعہ، نجران سے 80 عیسائی آئے، ایک دو نہیں، 80 عیسائی، اور ایک وفد لے کر آئے اور آپ سے گفتگو کی، اور آپ نے ان کو دین سمجھایا اور بتایا کہ اب عزت اس کو ملے گی جو اللہ کے اس دین کو قبول کرے گا۔ انہوں نے کہا اچھا، اتنی بڑی رومن امپائر، اس کا کیا بنے گا؟ وہ ایسی چلی جائے گی، اور یہ پرشین امپائر اتنی بڑی طاقت، اس کو آپ للکار سکیں گے؟ ان دونوں کے کو سامنے رکھ کر قرآن نے کہا قل، پہلے سے یہ ہے میرے حبیب ان کو سنا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہائے ہائے، جب کہا گیا تھا بنو قینقاع کے سمجھ میں آیا، ان کو سنائی گئی آیت، لیکن ان کا دماغ خراب ہوا اور وہ تو بس ایک جھٹکے میں ہی مدینہ سے نکلے، اور قرآن پاک نے کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، او نگاہوں والوں دیکھو کیا ہوا ہے، کس کو اللہ کی طاقت کہتے ہیں۔ اور پرشین امپائر اور رومن امپائر کا کیا ہوا، وہ تو اس منظر کو دیکھو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کیا وہ منظر ہوگا کہ جب تیرے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کسرا کے کنگن ہوں گے، سراقہ بن مالک بن جوشم، اس نے کہا میرے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کے کنگن آئیں گے، فرمایا میرا رب مجھے بتا رہا ہے، جبرائیل آیا ہے یہ خوشخبری لے کر کے کہ تیرے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کے کنگن ہوں گے۔ وہ حیران، ایسا بھی ہوگا؟ اور حضرت عمر کے دور میں جب کسرا نے شکست کھائی اور اس کے کنگن مدینہ پہنچے تو آپ نے سراقہ کو بلایا اور اس کو پہنایا اور پہنا کر کے کہا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ پیغام تھا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، میرا بھی رب اللہ، تمہارا بھی رب اللہ، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے میرے حبیب، انک لتدعوہم الی صراط مستقیم، آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اس وجہ سے آپ کے دشمن ہیں، اس وجہ سے، اور کوئی دشمنی نہیں ہے۔ آپ نعوذ باللہ سیدھے راستے کی طرف بلانا چھوڑ دیں تو کوئی دشمن رہے گا آپ کا؟ لیکن ہائے ہائے، قیامت تک کیسی کیسی ہوائیں چلیں گی اور صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے کوششیں ہوں گی۔ چند لفظوں کے اندر بیان کر دیا گیا، چند لفظوں کے اندر فَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات نہیں ماننا ان قسمیں کھانے والوں کی اور جھوٹوں کی اور دوسروں کے عیب تلاش کرنے والوں کی اور دوسروں کے تانا دینے والوں کی اور خیر سے روکنے والوں کی اور اپنے آپ کو بھولنے والوں کی اور ان کی جن کے باپ دادا کا پتہ ہی نہیں ہے، مجہول النسب قسم کے لوگ ہیں، پتہ نہیں باپ کون ہے دادا کون ہے، ان کی بات نہیں ماننا۔ آج پوری دنیا کے اندر جو اس کے سب سے بڑے سرکردہ ہیں کہ دنیا میں جھوٹ کو پھیلایا جائے اور حق کو دبایا جائے اور سچ کو مٹایا جائے، ان سب کے اندر یہ صفات کیسی ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ قرآن پاک نے ان کی تصویر کھینچ کر کے ایمان والوں کو بتا دی۔ وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتیں بیان کرنے سے آپ کو کوئی روک نہ سکے۔
یہ تو آپ کو اللہ نے کہا اور آپ نہیں رکے, آپ بڑھتے رہے. اور کیسے بڑھے, آئے ہائے, وقت پورا ہوا. ایک تھوڑی سی نگاہ ڈالو, اردو والے کہتے ہیں نگاہ طائرانہ, ایک نگاہ ڈالو کیا کیا اس راستے میں آیا. سمیہ شہید ہوئی, فرمایا ہونے دیجئے, قدم آگے بڑھاؤ. ہائے ہائے, ان کے شوہر بھی شہید ہوئے, ہونے دو, قدم آگے بڑھاؤ. بلال گھسیٹے جا رہے ہیں, گھسٹنے دو, قدم آگے بڑھاؤ. اور آپ نے دیکھا کہ صہیب کو مارا جا رہا ہے, عمار کو مارا جا رہا ہے. آپ نے نہیں کہا برداشت کرو, کل ہمارا وقت آئے گا, ہم بھی ان سے نمٹ لیں گے. آپ نے کیا فرمایا, اصبروا علی یاسر ان موعدکم الجنہ, اے یاسر کی اولاد ڈٹ جاؤ, تمہارے لیے جنت میں ملنے کا وعدہ ہے. کیسے بڑھتے چلے گئے, ہائے ہائے. 3 سال تک شیب ابی طالب میں گرفتار ہیں اور 3 سال کے بعد باہر نکلتے ہیں. باہر نکلتے ہی چند مہینوں کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا, اور ان کے 3 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے چلی گئی. کتنا بڑا جھٹکا ہے کہ آپ نے آج تک کسی سال کا نام غم کا سال نہیں رکھا. اس سال کا نام غم کا سال رکھا, لیکن غم کتنے دن کیا ہے. اکثر روایت لکھنے والے کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ آپ گھر میں نہیں ٹکے ہیں. اور فرمایا حضرت زید بن حارثہ سے, مکہ والوں کے دماغ نہیں مانتے ہیں, چلو وہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے طائف کا, وہاں جائیں گے, ان کو اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا. اور طائف میں کس طرح مایوس کن حالات پیش آتے ہیں, مگر آپ ہمت ہار گئے. اللہ اکبر, کیا ہمت کے پہاڑ ہیں آپ. پھر واپس پلٹتے ہیں اور پھر راستے میں قبائل کو دعوت دیتے ہوئے جاتے ہیں. اور زید بن حارثہ کہتے ہیں اب کہاں جائیں گے, فرمایا مکہ جائیں گے. کہتے ہذہ مکہ القتنا, اسی مکہ نے تو ہم کو باہر پھینکا تھا, یہاں کی زمین تو ہمارے لیے ضاقت علیہم الارض بما رحبت, زمین تنگ ہو گئی تھی اس کی وسعت کے باوجود, اب ہم کیسے جائیں گے واپس. آپ مسکرا کے فرماتے ہیں زید کیا حال ہے تیرا اس دین کے بارے میں جس کے لیے اللہ وعدہ کر چکا ہے, لاغلبن انا ورسولی, میں بھی غالب آؤں گا. فاصبر ان وعدک الحق, ڈٹ جا, تیرے رب کا وعدہ سچا ہے. یہ مکہ ہم کو نکالے گا, یہ مکہ والے ہی نکلیں گے, یا ان کو اللہ کا دین نصیب ہوگا, ورنہ وہ وقت قریب ہے جب ان کو اعلان کیا جائے گا اب عرب کی زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی, اب بوریا بسترا گول کرو. براتم من اللہ ورسولہ الی الذین, تمام لوگوں کے لیے اعلان ہے اللہ کی طرف سے, اس کے رسول کی طرف سے 4 مہینے تم کو دیے جا رہے ہیں. اس کے بعد پورے جزیرت العرب میں تم میں سے کسی کو شرک کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے. وہ منظر اللہ نے دکھایا. لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے ہم کو کیا کہا, فرمایا ترکت فیکم, میں تمہارے بیچ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ سبق جو میں نے تم کو آج تک دیا تھا, وہ میری حدیث ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے. عزو علیہا بالنواجز, اس کو دانتوں سے پکڑنا, دانتوں سے. کیا مطلب تھا, اس کو چھڑانے کی کوشش کی جائے گی. جب میرے ساتھ کوشش کی گئی کہ مجھ کو دین سے ہٹایا جائے, کوشش ہوئی کہ نہیں ہوئی, بولو نا. ارے قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ, اور یہ کوششیں کر رہے ہیں, ایسی تدبیریں کر رہے ہیں کہ جو قرآن آپ پر نازل ہوا آپ اس کے بجائے کچھ اور کہنے لگے. اور وہ کہتے تھے, قرآن کہہ رہا ہے ایتی بقرآن غیر ھذا, ہمارے پاس اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لا جس میں توحید نہ ہو. اور کہنے لگے کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا او بدل ہو, یا یہی رہنے دے, مگر وہ مضمون جو ہم کو کڑوا لگتا ہے اس مضمون کو ہی بدل دے کم سے کم. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اور یہ ایسی کوششیں کر رہے ہیں کہ آپ اس قرآن کو چھوڑ کر کچھ اور کہنے لگے. اور نعوذ باللہ اگر آپ دین کے بارے میں بال کے برابر بھی سمجھوتا کر لیں اور تھوڑا سا ان کی طرف جھک جائیں, ذرا سا بھی جھک جائیں گے, اذا لاتخذوک خلیلا, پھر تو یہ آپ کو اپنا پکا دوست بنائیں گے. مگر آپ جھک سکتے ہیں. لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا, اگر ہم نے آپ کو جمع کر کے نہ رکھا ہوتا تو ذرا سا کچھ نہ کچھ تو آپ ان کی طرف جھک جاتے. لیکن اگر آپ جھک جاتے, دین کے بارے میں سمجھوتا کر لیتے تو کیا ہوتا, اذا لاذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا, پھر تو دنیا میں ڈبل سزا, آخرت کی ڈبل سزا آپ کو کہہ کر کے امت کو سنائی جا رہی ہے کہ تمہارے ساتھ بھی کوششیں ایسے ہوں گی. سمجھے, تمہارے ساتھ بھی کوششیں
توحید کی جگہ شرک کو لایا جائے گا، سنت کی جگہ بدعتوں کو لایا جائے گا، اور برادری کے رسم و رواج کو قرآن اور حدیث کے مقابلے میں لایا جائے گا، اور برادریوں کے رسم و رواج کو اور تہذیب و تمدن کو اور کلچر کو اور اپنے اپنے علاقے کے کلچر اور تہذیب کو اور اپنے اپنی برادریوں کے رسم و رواج کو اس دین کے مقابلے میں لایا جائے گا اور دین کو ذبح کیا جائے گا۔ یہ کوششیں تمہارے ساتھ بھی ہوں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر تم اس بے دینی کے ساتھ سمجھوتا کرو گے تو پوری دنیا کے بے دین اذا لاتخذوک خلیلا، تم کو اپنا دوست بنا لیں گے، لیکن وہ تو دوست بنائیں گے مگر اللہ دوست نہیں بنائے گا، اور جب اللہ دوست نہیں بنائے گا پھر کیا ہوگا؟ اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، پھر دنیا میں بھی ڈبل سزا ملے گی اور آخرت میں بھی ڈبل سزا ملے گی۔ یہ وہ دور ہے میرے نوجوان ساتھیوں جس میں ثابت کرنا ہے کون تہذیب محمدی پر کھڑا ہے اور کون اس بے دینی کے ساتھ سمجھوتا کر رہا ہے۔ میٹھی میٹھی بدعتیں لائی جائیں گی اور نورانی سنتوں کو نکالا جائے گا۔ اس وقت میں ضرورت ہے اس کی جس کے لیے اللہ نے کہا کہ آپ نے جو استقامت دکھائی وہ تو دکھائی مگر میرا بھی تو دیکھو نا، میں نے آپ کے ساتھی کن کو بنایا؟ کون ساتھی بنائے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ طبقہ آپ کا ساتھی بنایا جن کا امتحان میں نے لیا اور ان کے دل کے اندر تقوی کے سوا کچھ نہیں رکھا۔ اتنا ہی نہیں، ہم نے ان کے دلوں کے اندر تقوی کو چپکا دیا، زینہ فی قلوبکم، ان کے دلوں کے اندر ایمان کو ہم نے مزین کر کے رکھا، اور جب ان کے دلوں میں ایمان مزین ہوا تو پھر ابو بکر صدیق اٹھے، اور آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا کہ تھوڑا سا سمجھوتا کر لیتے ہیں، تھوڑا سا سمجھوتا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ عقیدے کا نہیں ہے، کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ فرمایا اگر ذرا سا سمجھوتا ہو گیا تو دین کے ٹکڑے ہو جائیں گے، تو ابو بکر زندہ رہیں اور دین کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہیں، یہ ابو بکر برداشت نہیں کرے گا۔ ضرورت ہے اس کی کوئی کھڑا ہو جائے آج اور کہے کہ میں ابو بکر کا جانشین ہوں، میرے سامنے دین کے ٹکڑے کیے جائیں، بدعتیں مٹائی جائیں، اللہ کے حبیب کی صورت کو بھی بگاڑا جائے، سیرت کو بھی بگاڑا جائے، اور مسلمان ہونے کے باوجود نہ حضور کی سیرت کو پسند کرے نہ حضور کی صورت کو پسند کرے، چوروں اور چمیاروں اور بےمانوں کی، یہودیوں اور عیسائیوں کی شکلیں بنائے اور کہے کہ میں نبی کا عاشق ہوں، میں یہ بے دینی برداشت نہیں کروں گا، میں ابو بکر کا جانشین ہوں، میں کہوں گا ینقص الدین، کیا دین کے ٹکڑے کیے جائیں اور میں دیکھتا ہوں تماشا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ینقص الدین وانا حی، میں زندہ رہوں اور دین کے ٹکڑے ہوتے رہیں اور بدعتیں آتی رہیں، سنتیں مٹتی رہیں اور میں تماشا دیکھوں؟ یہ سیرت کا پیغام ہے۔ فرمایا اس کو پکڑ کر رکھنا، عزو علیہا بالنواجذ، دانتوں سے اس کو پکڑنا، دین کو، اس کو چھڑانے کی کوششیں کی جائیں گی۔ اللہ کے حبیب کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ان کی ہمت تو دیکھو، اللہ کے حبیب کے لیے کوئی کر سکتا ہے کوشش؟ یہ تو ہم کو سمجھانے کے لیے، پھر امت کے ساتھ کیسے حالات پیش آئیں گے، کس طرح امت کو بے دینی کی طرف لے جایا جائے گا، کس طرح سیرت سے ان کو دور کیا جائے گا، اور سیرت کے نام پر کس طرح لوگوں کو بے دینی کی طرف دھکیلا جائے گا، یہ سب حالات پیش آئیں گے۔ شیاطین یہ کوششیں کریں گے، یہود و نصارہ اس کے لیے چپ نہیں بیٹھیں گے، مشرکین خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اس سب کے مقابلے میں سیرت کا پیغام ہے کہ ہم میں سے اٹھیں کچھ لوگ اور وہ کہیں کہ کیا دین کا ٹکڑا کیا جائے، دین کاٹا جائے، دین کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہیں اور ہم زندہ رہیں۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں اور میں زندہ ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ تعالی خیرہ۔ سامعین محترم، آپ نے حضرت مفتی صاحب کا بیان جس دل جمعی کے ساتھ اور بشاشت کے ساتھ سماعت فرمایا، میری آپ تمام حضرات سے گزارش رہے گی کہ اٹھنے کی فضا بالکل نہ بنائیں، انشاءاللہ تعالی نماز اپنے وقت پر ہوگی۔ اب اس کے بعد ہمارے آج کے دوسرے مقرر خصوصی حضرت مولانا فتح محمد صاحب دامت برکاتہ کا بیان ہونا ہے۔ ان سے قبل میں ایک بار پھر برادر محترم دانش فاروق ڈار صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصر نعتیہ کلمات کے چند اشعار آپ کو سنا کر محفل میں ایک مرتبہ پھر رنگ و نور کو بکھیریں۔
محترم برادر مکرم دانش فاروق لاہر صاحب. میری سامعین سے گزارش ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے جلدی نکلنا ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اٹھنے کی ملاقات اور مسافے کی جو ہے وہ فضا نہ بنائیں. جزاک اللہ.